السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر محمد عرفان، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کرک سے۔ اچھا، آج آپ لوگوں سے ذرا اسلامک سائڈ پہ ایک یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ آپ دراصل میں نے قرآن کو بڑے غور سے پڑھا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر اور سمجھ کے پڑھا ہے، تو میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو کسی ایک چھوٹے موٹے عالم کے مقابلے میں کہیں زیادہ اچھی مستند معلومات دے سکتا ہوں، اس لیے میں عموماً اسلامک ویڈیوز بناتا ہوں۔ اچھا، آج جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ اس چیز پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، جس کے اوپر اس نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے قرآن مجید میں، وہ الرحمن الرحیم۔ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس میں الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن کی پہلی سورت اٹھائیں، سورہ فاتحہ، اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں الرحمن الرحیم ہوں۔ آپ قرآن میں ہر کچھ آیات کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس خوبی کا ذکر وہ بیان کرتا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ غیر مسند مولویوں نے، علموں نے انہوں نے غلط فہمی کا شکار کر دیا۔ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے گناہ کر دیا نا تو بس، آپ نے زنا کر دیا ہے، معافی کا کوئی چانس نہیں ہے، آپ نے کوئی دوسرا گناہ کر دیا ہے، وہ گناہ تو آپ کے پلے پڑ گیا ہے، یہ نہیں ہونے والا ختم۔ اب جب بندہ کہتا ہے اچھا اور دوسرا کہ ایک دفعہ کر دیا ہے اب وہ ختم نہیں ہونا، تو اگر ایک دفعہ کر دو یا 100 دفعہ کر دو یا 1000 دفعہ کر دو، بات ایک ہی ہے، مطلب آپ نے دوزخ ضرور جانا ہے ایک دفعہ، ادھر کا چکر لگا کے اگر آپ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو پھر واپس جنت میں آئیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں ہم انسانوں میں سے جو شخص سب سے زیادہ رحم دل شخص کے بارے میں آپ تصور کریں، اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا اگر غصہ بھی آئے گا نا تو وہ غصے کے حال میں بھی رحم کا دروازہ بند نہیں کرے گا، آپ کو معاف کرنے کا معاف کرتا ہے، اور وہ رحم دل ہوتا ہے، وہ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے، ہر پوائنٹ پہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو آگے لے کے جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کسی بھی انسان کی بھی بات کرو۔ اب اگر انسان میں اتنا رحم دل کوئی ہو سکتا ہے، تو جو کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں، الرحمن الرحیم، تو اس کے رحم کے بارے میں سوچ کہ وہ کتنا رحم کرنے والا ہوگا، ہے نا؟ بات امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اب آتے ہیں جناب، آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ، اس کی معافی ہو سکتی ہے، اس کی معافی ہوگی، گناہ وہ معاف کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ جو ہم آپس کے معاملات ہیں، مثلا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ آپ کی اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگی۔ لیکن کیا ہے، میں کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، وہ جو جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی وہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، وہ جو کسی اور کے ساتھ کرتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ، اور آخر کوئی نہ کوئی میرے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے۔ ہم آپس میں اپنے گناہ اس طرح شیئر کر رہے ہیں۔ جب ہم شیئر کریں گے تو جب وہاں پہ حساب کتاب ہوگا نا، تو گناہوں کا کیا ہوگا؟ مثلا ایسا نہیں ہے کہ زنا کر دیا تو اس کے بدلے میں دوزخ میں سیدھا ڈالا، نہیں، حساب کتاب ہے، حساب کتاب اسی کا تو ہے نا۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ دیکھے گا اور اس کے گناہ دیکھے گا، مطلب آپ نے اس سے زیادتی کی ہے تو اس کے بدلے میں وہ کیا کر دے گا کہ آپ کے اس کے گناہ کم کر دے گا، اس کے گناہ کم کر دے گا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے گناہ کم کر دے گا، آپ کی اچھائیوں میں سے اس کو اچھائیاں دے دے گا، آپ کی نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دے دے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہ کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اس کے گناہ کم کر دے، اس کو ریلیف دینا ہے، اور آپ کو جو ہے نا، آپ کی نیکیاں آپ کے پاس سلامت رکھے، نیکیاں رکھو اپنے پاس، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا وہ عمل جو ہے نا وہ بالکل فضول میں چلا گیا، گناہ کا عمل ہے نا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو۔ اب اس کے بعد مطلب آپ کے گناہ ہم آپس میں شیئر کر رہے ہیں، تو ادھر نیکیاں بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ میری نیکیاں اس کے پاس، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ بھی تو کسی نے زیادتی کی ہے، اس کی نیکیاں میرے پاس آئیں گی، تو میری نیکیاں الٹیمیٹلی آپ کی ٹوٹل گناہ کتنے تھے، گناہ زیادہ اگر ہیں تو نیکیوں سے، تو اس صورت میں آپ کا پرابلم ہے نا کہ اگر آپ نے گناہ زیادہ کیے، مثلا اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے 1 زنا کر دیا اور 100 زنا کر دیا ایک برابر ہے، بالکل ایک برابر نہیں ہے۔ 1 زنا اور 100 زنا ایک برابر نہیں ہے، 100 زنا کے 100 زنا کے برابر گناہ ہوں گے۔ ان گناہوں کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک برابر ہو گئے؟ وہ الٹیمیٹلی آپ کے کاؤنٹ ہوں گے گناہ، ان کا بدلہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔
اچھا، اور دوسرا یہ کہ زنا کے بارے میں جو اب ہم کہتے ہیں کہ جی زنا کی سزا نہیں ملے گی جب تک تو معاف نہیں ہوگا. دیکھیں زنا دو قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ پردے کے پیچھے کر رہے ہیں جس کا کسی کو نہیں پتا، آپ اس خاتون یا جس کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس میں. آپ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یاد رکھیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو وہ تو دیکھ رہا ہے. تو ایک زنا یہ ہو گیا، اور ایک زنا یہ ہوگا کہ جس میں آپ نے جب زنا کر رہے تھے تو آپ کو دوسرے لوگوں نے دیکھا، یعنی کھلے عام زنا ہو گیا. یہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے، یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے گا. اس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو 100 کوڑے کی سزا سنائی ہے نا، وہ اس زنا کے بارے میں ہے. کیوں؟ اس زنا کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. لوگ دیکھیں گے تو وہ اس سے مزید اٹریکٹ ہوں گے، وہ اور زیادہ لوگ گناہ کی طرف بڑھیں گے. تو اس کو معاف کروانے کے لیے یہاں سے پاک صاف ہو کے جانا ہوگا. جو دوسرا زنا ہے اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کہتا ہے میں الرحمن الرحیم ہوں. یاد رکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے گا، اور وہ کرے گا انشاءاللہ معاف. جتنے بھی گناہ ہوں ان کو معاف کرتا ہے وہ. تو امپورٹنٹ چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ سے گناہ ضرور ہوں گے. آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ ایک نارمل انسان ہیں. نارمل انسان سے گناہ ہونے ہی ہونے ہیں. ان گناہوں کے اوپر کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، کثرت استغفار. اور ہمیشہ جب بھی آپ گناہ کریں، ہو جائے آپ سے، تو آپ اس پہ معافی مانگیں اور کہیں، ارادہ کریں کہ آئندہ نہیں، آپ سے پھر ہوگا دوبارہ کریں. آپ نے قصدن بھی کر دیا، قصدن کر دیا، سہون نہیں، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کے گناہ کر دیا، پھر بھی گناہ سے اس پہ معافی مانگ کے معاف کرے گا وہ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نیکیاں اپنے ساتھ کتنی لے کے جا رہے ہیں، اچھے کام آپ نے کتنے کیے. اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ کو موقع ملے کسی بھی اچھے کام کا، آپ کسی کو جا رہے ہیں، راستے پہ جا رہے ہیں، آپ نے پتھر دیکھا، آپ کو محسوس ہوا کہ یہ پتھر جو ہے نا اس کی وجہ سے کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو آپ پتھر کو راستے سے ہٹا دیں. آپ نے کانٹا دیکھا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یار اس کے اوپر کوئی چڑھ جائے گا، پیروں پہ چبھ جائے گا، آپ اس کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ کریں. اب یہ یاد، آپ اس کانٹے کو اٹھا کے اگر 1 گھنٹے تک بھی گھماتے پھراتے رہے نا کہ جی یہ اس جگہ پہ اگر میں پھینکوں گا تو ادھر بھی کوئی بچہ آ سکتا ہے ادھر. اب یہ آپ کے نیکیاں جو ہے نا وہ جمع ہوتی جا رہی، ملٹیپلائی ہوتی جا رہی. اس لیے کہ یہ پورا ٹائم جو آپ گزار رہے ہیں، اگر آپ پورا گھنٹہ وہ آپ ایک کام میں گزار رہے ہیں، آپ کی نیت ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز نیت صحیح ہونی چاہیے. اگر آپ وہ کانٹا اٹھا کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانٹا ہے، لیکن آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ کانٹا یہاں پہ ہے، اس پہ کوئی جو ہے نا کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کو اٹھا کے ذرا راستے میں ڈال دو، کسی کو نقصان پہنچے، تو آپ غلط کر رہے ہیں. یا راستے میں ہی ہے لیکن اس راستے سے گزر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ادھر سے اٹھا کے اس راستے پہ ڈال دیتا ہوں جس پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں تاکہ زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچے. تو یہ آپ وہی کام ہے لیکن نیت خراب ہے، تو یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. اچھے کام، ہر کوئی، صرف نماز اچھا کام نہیں ہے، صرف روزہ اچھا کام نہیں ہے، یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی کاؤنٹ ہوگی. نماز کا حساب کتاب اللہ نے کرنا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے نا، یہ عبادت ہے، اس کی معافی وہ کر سکتا ہے، کر دے گا. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز مت پڑھیں، آپ 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا. اللہ تو الرحمن الرحیم ہے، وہ کر دے گا معاف. روزہ نہیں رکھا اس کو بھی معاف کر دے گا. زکوٰۃ ضرور دیں. زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیں گے وہ صرف اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں رہ جاتا، وہ آپ کا انسانوں کے ساتھ معاملہ رہ جاتا ہے. کیونکہ رزق کی تقسیم اللہ نے ٹھیکہ لیا نا، تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ اوپر سے آ کے رزق اٹھا کے لوگوں کو کھلاتا ہے. وہ اسی طرح مجھے آپ کو ہر کسی کو ذریعہ بناتا ہے. تو وہ ذریعہ اسی طرح کہ آپ کے کہیں پہ آپ کے اوپر زکوٰۃ کے شکل میں، کہیں صدقے کے شکل میں، کہیں آپ کے اوپر آپ کو کسی کے اوپر رحم آ گیا، کہیں آپ کو کہتا ہے کہ مسکین کو کھلاؤ، کہیں آپ کو روزے کے کفارے کی شکل میں کہتا ہے کہ یہ پیسے نکالو، اتنا کھانا دو، کھلاؤ، کہیں آپ نے قسم کھا لیا اس کے کفارے کے اوپر کہتا ہے کہ اتنا کھانا کھلاؤ مسکینوں کو. وہ رزق کی تقسیم جو کر رہا ہے نا ٹھیکہ جو ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے. تو اس لیے اس میں اگر آپ کسی جگہ پہ بھی آپ بلاک کرتے ہیں نا تو وہ اس اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ چیز اللہ کو پسند. اور آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ نصیحت یہ ملے گی کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو. تو خرچ کرنا صرف یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات نہیں. آپ اگر اپنے پیسے ویسے آپ نے کمائے ہیں، آج آپ نے 1000 روپے کمائے اور آپ پورے 1000
کہ 1000 روپے جمع کرتے ہیں، اگلے دن پھر وہ کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، خرچ نہیں کر رہے، تو بھی تو آپ وہ رزق کو آگے تقسیم کرنے میں ہرڈل ہو رہے ہیں نا، مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ خرچ کریں اس میں سے، بے شک پورے نہ خرچ کریں، کچھ بچائیں اپنے لیے، لیکن کچھ خرچ کریں۔ تو نیکیاں جمع کریں جتنی زیادہ جمع کر سکتے ہیں۔ گناہ آپ سے ہوں گے، کوشش کریں کہ نہ کریں، اگر ہو جائے استغفار کریں، استغفار نہ بھی کیا ہو تو بھی یہ امید رکھیں، یاد رکھیں، جس شخص نے الرحمن الرحیم کی امید چھوڑ دی تو یہ بھی ایک کفر ہے ایک طرح سے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے اس دعوے کے اوپر یقین نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ اگر آپ اس سے یہ رحم کی امید چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، تو رحمان الرحیم نہیں ہے، رحمان الرحیم کیسے ہو سکتا ہے، میں نے گناہ کیا تو مجھے ضرور سزا دے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ وہ جب حساب کتاب کرے گا تو انشاءاللہ آپ میں سے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ کو ایک اللہ کو مانتا ہے، وہ یہ امید ضرور رکھے اس سے، وہ یہ ضرور امید رکھے، اور کسی کو پر کفر کے فتوے مت لگائیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کافر ہے یا وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، دلوں کا حال وہ جانتا ہے۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا کسی کا عقیدہ آپ کے عقیدے کے ساتھ نہیں مل رہا تو اس پہ کسی کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پہ اللہ نے قتل کی اجازت دی نہیں ہے۔ قتل تو صرف 2 صورتوں میں اللہ نے کہا ہے، ایک فساد کوئی کر رہا ہے، فسادی ہے، زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، دوسرا کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پہ قتل جائز کر دیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیت کا آپشن چھوڑ دیا ہے، دیت کا آپشن وہاں بھی چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قتل تو بالکل ہی پسند نہیں ہے، مارنا۔ ہاں، دشمن کافر ہیں، آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تب آپ اس کے ساتھ لڑیں۔ اگر وہ لڑ رہے ہیں، آپ نہیں لڑائی شروع نہیں کریں، وہ شروع کر رہے ہیں، آپ کے اوپر لڑائی مسلط کریں، تب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ پھر جہاد بالسیف وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ لڑے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں لڑ رہے تو آپ جا کے اس کے اوپر کہ تم کافر ہو میں تمہیں ماروں گا لازمی ہے، نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھیکہ نہیں دیا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی، آپ قرآن پڑھیں، آپ کو قرآن میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ آپ انسان بن کے جیو، یہ اپنی جو زندگی ہے نا، ایک انسان بن کے اور رحم دل انسان بن کے احسان کرو لوگوں کے اوپر۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ آپ نے احسان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود احسان کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں احسان کرتا ہوں۔ یہی یہاں سے بھی تو آپ کو وہ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کا حساب کتاب ہوگا تو ایک بندے نے ایک بندے کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، اس کو بدلے میں نیکیاں دے دے گا، تو جب اچھا دیکھ زیادہ نیکیاں ملیں گی تو زیادہ اونچے درجے کا جنت ملے گا، کم نیکیاں ہوں گی تو اصل لڑائی، اصل دوڑ ہے جنت میں مقام حاصل کرنے کے لیے، کہ جنت میں آپ کو کتنا اچھا اونچا مقام ملے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں سے اس پہ بات کرتا رہوں گا۔ آپ کو اگر میری یہ باتیں پسند آئی ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، آگے شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے مفید معلومات میرے اس چینل پہ ملیں گی۔ اللہ حافظ۔